اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے اور ہمارے علاج کرنے والے لوگ غائب ہیں، کیا تمہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے، یا یوں کہا کیا تو دم کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو بس سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی۔ بکریوں کے بارے میں ہم نے طے کیا کہ ان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ اس حدیث پاک میں یہ حدیث جو ہے یہ دارالقطنی کی روایت میں ہے کہ صحابی نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، واللہ عالم بالصواب۔ اس سے حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے کسی کو دم کرنا پڑھ کر دم کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی مثال سورۃ فاتحہ ہے، اس میں اس صحابی نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اور اس کو پڑھ کر اس شخص پر دم کیا اور اس کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو گیا، تو دم کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ دم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لہذا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ تو اس نے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے پر اگر کوئی معاوضہ دیتا ہے خوشی سے تو وہ لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ ڈیمانڈ نہ کرے، اگر کوئی خوشی سے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو لینا جو ہے وہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس آدمی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر آئے ہو، لہذا تو ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائے جو دیوانہ تھا اور رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صحابی نے 3 دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ صحابی جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے تو معمولی سی پھونک منہ میں جمع کر کے اس پر پھونک مار دیتے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش بشاش ہو گیا، جیسے قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ ان لوگوں نے صحابی کو اس کا کچھ معاوضہ دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ساری بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھا لو، میری عمر جس کے اختیار میں ہے اس کی قسم۔ بعض لوگ جھوٹے دم کر کے معاوضہ لیتے ہیں، تم نے تو سچا دم کر کے معاوضہ لیا ہے۔
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اس روایت سے بھی، کہ دم کرنے پر اگر کوئی کسی کو معاوضہ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، لہٰذا جو دم ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے کیا جائے۔ اگر کوئی دم کرتا ہے جس میں کلمہ کفریہ نہ ہو، پھر یہ اس میں تو سورۃ فاتحہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو اگر کوئی بندہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کرتا ہے تو جس کو تکلیف ہو یا کسی قسم کی کوئی معاملہ ہو تو وہ اس صورت کے دم کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیچھے والی حدیث میں یہ پتہ چلا کہ وہ بندے کو بچھو نے ڈنگ کیا تھا، بچھو نے کاٹا تھا، اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کو جو ڈنگ مارا ہے بچھو نے، اس کو بچھو نے جو کاٹا ہے، ڈنگ لگایا ہے، اس پر اس دوسرے آدمی نے، صحابی رسول نے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے شفا دے دی۔ تو سورۃ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے۔ پھر ایک دوسرے جو حدیث جو بیان کی گئی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ شخص مجنون تھا، دیوانہ تھا، اس کو صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، دم کرنا جائز ہے۔ اس پر اگر کوئی کسی کو معاوضہ دیتا ہے خوشی سے تو اس کا لینا بھی جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔